علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طاقتور دشمن الولید کے مقابلے میں بڑی چابک دستی سے تلوار چلا رہے تھے، لیکن ان دونوں کی لڑائی زیادہ دیر تک جاری نہ رہی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مہلک وار سے الولید کی رگیں حیات اور حلقوم کو کاٹ ڈالا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور چند لمحوں بعد اس کی بے جان لاش زمین پر پڑی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرے مہاجر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کے سسر سے لڑ رہے تھے، شدید زخمی ہو گئے، لیکن آخرکار انہوں نے بھی اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح تینوں مسلمان مجاہد فتح یاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس واقعے کو نیک فعل سمجھا اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ ان کے تین سردار خاک و خون میں مل چکے ہیں، تو انہوں نے ہلہلہ بلند کرتے ہوئے اپنے نیزوں کو ہوا میں اچھالا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب پوری طرح لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ پھر وہ شدید حملے کی غرض سے مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے تیزی سے بڑھ رہے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی اولاد ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں یا کوئی اور رشتہ دار، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا خون بہانے کے لیے بنا جھجک آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دن تک عرب جزیرے کی تاریخ میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے، کوئی بھائی اپنے بھائی اور کوئی چچا اپنے بھتیجے کے مقابلے میں سفارا ہوا ہو، کیونکہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ضروری طور پر ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور کسی قبیلے کے لوگ آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ اب لڑائی شروع ہو چکی ہے، تو وہ عریش سے نیچے اتر آئے، اور جب آپ نیچے اترے تو کئی صحابی آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس میں پڑی ہوئی